بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں، بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں۔ آپ سب لوگ انہیں سنتے رہتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج جن ٹاپکس پر میں نے بات کرنی ہے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا بیان سامنے آ گیا ہے اڈیالہ جیل سے، جو کافی ٹائم سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، اور 2 ہفتے کی ویسے تو پابندی ہے، لیکن میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے بیان دی ہے کہ پاکستان کا حال سری لنکا والا ہو سکتا ہے، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس پر آج میں نے پریڈکشن لینی ہے۔ اور عمران خان نے کہا یہ جو سیکیورٹی تھریٹ والی بات کی جا رہی ہے نا، یہ جھوٹ ہے، سب ملک پورا ہی جھوٹ پر چل رہا ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں، کیا پی ٹی آئی ان پر بلے کے نشان پر الیکشن لڑے گی اور کون میدان مارے گا؟ اور آخر کار وہ ملاقات جو ہونی تھی علی امین گنڈا پور اور وزیر اعظم صاحب کی شہباز شریف صاحب سے، وہ ہو گئی ہے ملاقات علی امین گنڈا پور صاحب کی۔ انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے، کیا ان کے مطالبات پیش ہوں گے یا ستیلے والا سلوک ہوگا ان کے ساتھ، یہ ڈسکس کروں گا آج میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت سر؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے سر ماہ رمضان آپ کو بہت بہت ہم مبارک سب ہو۔ کو جی، دیکھنے والوں کو بھی، جو رکھ رہے ہیں روزے ان کو بھی، جو نہیں رکھ پا رہے ان کو بھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق، استعداد، ہمت اور صحت عطا کرے آمین اور آمین قبول کرے ہمارے روزے نمازیں جو ہم کر رہے ہیں۔ آمین۔ سر سب سے پہلے تو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی عائد ہوئی ہے، 2 ہفتے کی پابندی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب بنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آڈٹ ہو رہا ہے جیلز کا، عمران خان صاحب کو سہولیات دی گئی ہیں، بلکہ جو ملاقاتوں کا ان کو کوٹا دیا گیا ہے، کوٹا ہی کہوں گا، کہتے ہیں کہ ان کی تو کافی زیادہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کئی 100 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ آخر کار ان کی میڈیا سے، صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا حال سری لنکا والا ہونے جا رہا ہے، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سری لنکا کے جو حال ہوا تو اسی طرف جائے گا، مہنگائی میں مزید اضافہ اور عوام سڑکوں پر خود ہی نکل آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ نہیں صاحب، عمران خان صاحب تو انہوں نے بیان دیا ہے نا۔ جی جی ہم جو ویڈیوز آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، بالکل پچھلے سال سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جنوری سے ایسا ٹائم شروع ہو رہا ہے کہ جو عوام والا معاملہ ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتا جائے گا۔ آپ کو یاد ہی ہوگا بالکل 7 جنوری کو جو یورینس کی رائزنگ ہوئی تھی، تب بھی ہم نے یہ کہا تھا۔ اس کے بعد 20 جنوری کو جب پلوٹو رائز ہوا تھا، تب بھی یہی کہا تھا کہ جناب اب جو سچویشن ہے، سماجی معاملات ہمارے وہ چینج ہونے جا رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ اب چیزیں اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیں گے، مگر ظاہر ہے غیر قانونی طریقے سے جو بھی کرے گا وہ تو پھر اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ مگر یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ چارجڈ ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ جا اسی طرف رہی ہے۔ یہ 2 پلانٹس جو مارس اور سیٹرن ہیں، یہ آپس میں اپوزیشن کی نظر سے، دشمنی کی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اچھا مارس جو ہے وہ طاقت سے ریلیٹ کر رہا ہے، اور جو زحل ہے سیٹرن، وہ پبلک سے، عدلیہ سے، لوگوں سے خاص طور پہ وہ ریلیٹ کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت یہ سینیریو بننے جائے گا کہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اور کیمپینز بھی چل رہی ہیں بالکل بہت ساری۔ تو جو طاقتور لوگ ہیں اور عوام ان کو سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے شاید حق میں چیزیں ٹھیک نہیں لے کے جا رہے، تو عوام کا اور ان کا اپوزیشن کا سامنا جو ہے وہ پلینٹس کی روح سے بھی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک زحل ہے اور مارس کا جو ہے یہ بات جاتی ہوئی تو اسی طرف نظر آتی ہے۔ خدا نہ خواستہ دنیا بھر میں ریوولٹس جو ہیں وہ اس طرح کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پاکستان بھی دنیا کا حصہ ہے۔ عمران خان صاحب کی بات ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں، ہم نے ایسٹرالوجی کے حساب سے بات کرنی ہے، تو حالات جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں۔ عمران خان نے ایک اور بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے جو ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی ہیں اڈیالہ جیل میں، آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ، وہ کہہ رہے ہیں بلکہ سیکیورٹی تھریٹ جھوٹ ہے، پورا ملک جھوٹ پر چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وجہ کچھ اور ہے یا واقعی سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پھر ہم پاکستان کا چارٹ دیکھتے ہیں تو پاکستان کے چارٹ میں 2 شیڈو پلانٹس راہو اور کیتو، دھوکہ دہی کے پلانٹس جس کو ہم کہا جاتا ہے، وہ کافی زیادہ اس وقت ایکٹیو ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو عوام کو شاید نہ بتائی جائے، نہ پتہ ہوں، اور ایک دم جب وہ چیز عوام کے سامنے آئے گی تو عوام کا ریئیکشن اور زیادہ سامنے شدید ہو سکتا ہے۔ تو
وہی چیز ہے کہ جو چیز ہے وہ نہیں بتائی جا رہی, جو چیز نہیں ہے وہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ہم مرکری جو ہے, مرکری لاٹ آف کمیونیکیشن, ٹھیک ہے. وربل ایکسپریشن, ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. میڈیا سے بھی ریلیٹ کرتا ہے مرکری. میڈیا, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو چیزیں دکھائی جائیں گی, بتائی جائیں گی, وہ ویسی نہیں ہوں گی جو حقیقت میں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو چیز ہائر لیول سے بتائی جائے گی ممکن ہے کہ وہ چیز ویسے نہ ہو. باقی رہے گی سیکیورٹی رسک, سیکیورٹی تھریٹ نہیں, وہ تو ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ہم ان کی بات کو تو نہیں لے کے چل سکتے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی بات کو ہوللی اینڈ سوللی ہم نے زائچے کو جسے ریڈ کرنا ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو راہو ہے نا وہ پلانٹ آف ڈسٹرکشن ہے, تو میس ڈسٹرکشن بلکہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو راہو جب بھی ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ بڑے حادثات لے کے آتا, خدا نہ خواستہ. تو اس طرح کے چانسز تو ہیں. اب جیسے مرکری کا ہم رول دیکھتے ہیں, پچھلے دنوں یہ یا آج کل بھی یہ چیز چل رہی ہے کہ جی شاید عمران خان صاحب کو ان کی جان کو خطرہ ہے, اور یہ ہے جان کو ہر اس انسان کی کو خطرہ ہوتا ہے جو دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے. زندگی بالکل جس ٹھیک کی ہے. ہوتی ہے موت کا خطرہ اس کو رہتا ہے. مگر جتنا بتایا جا رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو بہت خطرہ ہے جان کا, اور ایسے ہے اور ایسے, ویسے شاید چیز جو ہے اور یہ کہ جی پتہ نہیں ان کو کوئی کچھ کھلایا جا رہا ہے, پلایا جا رہا ہے یا کیا ہے, اس طرح کا ایسا اتنا نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے. ضرور, یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے, مگر اس لیول کی انٹینسٹی نہیں ہے. اس کا مطلب ساری بات کا یہ ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ ہے نہیں, اور جو ہے وہ دکھایا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ووٹرز نے پولنگ ڈے والے دن اپنا بدلہ لے لیا, مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا. ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چھین کر قوم کی امیدوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کو لگتا ہے قوم کی امیدیں اب ختم ہو گئی ہیں, قوم مایوس ہو گئی؟ نہیں, میرا ایسا خیال نہیں ہے. مایوسی کی بات بھی نہیں ہے. میں نے تو بتایا نا, ایک نئی کھیپ جو ہے ووٹرز کی وہ اس الیکشنز میں میرے خیال 2-3 کروڑ کی سامنے آئی ہے. تو نئی کھیپ جنہوں نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ ووٹنگ کی ہے اپنی, تو وہ لوگ کیسے آپ ان کو کیسے آپ ڈیفائی کر سکتے ہیں, کیسے آپ ان کے جو چارج ہونے کو ڈینائل موڈ میں ڈال سکتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. مایوس ہیں لوگ, مگر آپ کہہ لیں کہ پریشان ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, سہم میں ہوئے ہیں. جو بھی واقعات اور حالات پچھلے 1-1.5 سال سے چلتے آ رہے ہیں, ظاہر ہے کوئی بھی ذی روح جو ہے, ایون کوئی جانور بھی ہوگا, وہ افیکٹ ہوگا اس چیز سے. مگر ہوتا یہ ہے کہ جب ڈر زیادہ ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس وجہ سے ڈر پیدا ہوا, یا اس کے فیکٹرز, اس کے ریزنز کیا ہیں. لوگ پھر انکوائر کرنا شروع کرتے ہیں. وہ چیز جو ہے وہ مایوسی کو نہیں آنے دیتی. وہ پھر انٹریگ کی جو آپ کی انسٹنکٹ ہے نا وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے, اور وہ مایوسی کی طرف نہیں جاتی, وہ کسی نئی چیز کی طرف چلی جاتی ہے. اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یورینس کی رائزنگ کے ساتھ, کہ نیا طریقہ کار جو سماجی معاملات کا ہے وہ پھر سامنے آ سکتا ہے. یعنی جیسے لوگ پہلے برداشت والی چیز میں تھے وہ نہیں ہوں گے, اب لوگ ریئیکشن والی چیز کی طرف جا سکتے ہیں. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. بیسیکلی 21 اپریل کو ہونا ہے الیکشن. میرے اس میں 2 پریڈکشن آپ سے لینی ہے. ایک تو اس میں کون میدان مار سکتا ہے, اور دوسرا پی ٹی آئی کیا ضمنی الیکشن میں, ان کے انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ ہو چکے ہیں, چیئرمین بیرسٹر گوہر بن چکے ہیں, تو پی ٹی آئی کیا ضمنی الیکشن میں اپنے بلے کے نشان پر دوبارہ الیکشن لڑ پائے گی؟ 21 اپریل تک حالات پاکستان کے کافی زیادہ جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہوں گے, اور بہت زیادہ چانسز یہی ہیں کہ جو ان کا انتخابی نشان ہے وہ ریٹین ہو سکتا ہے. بالکل بہت زیادہ چانسز ہیں. اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی ویسے ہی میدان مارے گی جیسے 8 فروری میں مارا ہے, مگر اس دفعہ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں گی, کیونکہ اس کے اندر پبلک کا سیکٹر, پبلک کا فیکٹر بہت زیادہ انوالو ہوگا. تو وہ چیز شاید ویسے نہ ہو سکے جیسے پہلے ہوئی تھی, مگر کوشش یہی ہوگی کہ ویسے ہی میدان مروایا جائے جیسے پہلے میدان مارا پی ٹی آئی نے. نہیں تو آپ اس کا کیا مطلب میں سمجھوں کہ وہ جیسے 8 فروری کو الیکشن تو ختم ہو گیا تھا, لیکن 9 فروری کو اصل الیکشن شروع ہوا, یہ بھی 21 اپریل کے بعد 22 اپریل کو ریزلٹ چینج ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ میں اب راہو اور کیتو کی بات ہی کر سکتا ہوں جی. میں اس کے حساب سے کہ شاید اس سے پہلے کچھ اس طرح کا ہو جائے. اچھا, کہ ممکن ہے کہ پورا ایک
پلیٹ فارم ارینجمنٹ جو ہے وہ تیار ہو سکتا ہے ہوا ہو. ایسٹرالوجی جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ بتائی نہیں جا رہی, جو بتائی جا رہی ہیں وہ دکھائی نہیں جا رہی. تو اس کو اب سمجھنا ضروری ہے. جو میں بات کر رہا ہوں کہ 21 اپریل کو وہی سین جو ہے کافی حد تک ہو سکتا ہے, مگر عوام بہت زیادہ انوالو ہوگی. ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور صاحب, وزیر اعلیٰ کے پی کے, بڑا شور تھا کہ وزیر اعظم صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آخرکار ملاقات ہوئی ان کی شہباز شریف صاحب سے. انہوں نے اپنے مطالبات رکھے. 150 ارب واجبات ہیں کے پی کے حکومت کے, وہ آپ لوگ دیں. انہوں نے حکومت کو کہا ہے. اور سحری افطاری میں لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے, اور چیف سیکرٹری لگانے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کے پی کے میں. تو بڑی اچھی طریقے سے ملاقات ہوئی, بڑی اچھی طریقے سے پریس کانفرنس ہوئی. بڑے دھیمے مزاج میں وہ رہے, جس طرح وہ لگ رہا تھا کہ کوئی کے پی کے اور حکومت کی کوئی رفت چلنے لگی ہے. آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو مطالبات وزیر اعظم نے کہا ہے مانے جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی لالی پاپ تو نہیں ہوگا, کے پی کے حکومت کے ساتھ کوئی ستیلے والا سلوک تو نہیں ہوگا, مطالبات مانے جائیں گے؟ دیکھیں جی, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان کا ذائچہ ہے نا, اس میں بہت ساری انہونی چیزیں آنے والے یہ دن شروع ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, انہونی چیزیں آپ سمجھ لیں جنوری سے 20 جنوری کے بعد سے چیزیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں ٹھیک ہے. کو سمجھ کچھ کو آئی کچھ کو نہیں آئی کہ 20 جنوری کے اوپر جو ہم نے ویڈیو کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد حالات و واقعات چینج ہونا شروع ہوں گے. 8 فروری کے الیکشنز دیکھے لوگوں نے, بالکل. 9 فروری کو بھی دیکھا معاملہ کیا ہوا. اس کے بعد اب جو چیز جا رہی ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے کہ دونوں, بلکہ جو جن حکومتوں نے حلف اٹھائے ہیں نا, ان کے ٹائم جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. ٹھیک ہے. اس میں وفاق بھی ہے, اس میں کے پی کے حکومت بھی ٹھیک ہے, ہے, سارے صوبے. تو اس میں یہ ہے کہ دونوں جو ہیں کمپرومائزڈ لیول کے اوپر ہیں وقت کے حساب سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دونوں حکومتیں, وفاق بھی اور کے پی کے بھی. تو اس لیے ظاہر ہے یہی میں سمجھتا ہوں ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ دونوں کے لیے جو چلنا ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہے. تو بہتری یہی ہے کہ شاید دو نیگیٹیوز اکٹھے ہو کے ایک پازیٹیو جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں, مگر ایسا ہوتا ہوا آسانی سے نظر نہیں آتا. وہی بات ہے, بدلا نہ اپنے آپ کو, جو تھے وہی رہے, وہی والی رہے گی چیز. اس کے اندر کوئی خاص چینج آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. ہاں یہ ہے ریزن اس کا, یہ پلانٹری پوزیشن جو ہے, پلانٹری پوزیشن اچھی ہوتی تو دونوں کوآرڈینیشن کے ساتھ, بلکہ پورا پاکستانی کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتا. پاکستان کے ذائچے میں پلانٹس کی پوزیشن اس وقت ٹھیک نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز جو ہے کو بہت اچھے طریقے سے چل سکے. جو میٹنگ ہوئی ہے دیٹ از گڈ, مگر یہ ہے کہ اس کو آگے دیکھیں نا, شادی ہونا اور شادی کا چلنا دو علیحدہ چیزیں. ہاں جی, یہی بات ہے. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.